بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس وقت ہمارے سب کے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ اس وقت ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیل ایسوسی ایشن نے اپنا چیئرمین جس شخص کو بنایا ہے اس شخص کا نام ہے میگنس۔ اور میگنس کون ہے؟ الحمدللہ وہ ہمارے اوری فلیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، CEO ہیں میگنس۔ الحمدللہ جو لوگ سویڈن جا چکے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے ان کے ظاہر ان سے پرسنلی ملاقاتیں 2 سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہی ہیں میگنس سے ہماری، لیکن بہرحال ان کے ہم نے آفس کا بھی وزٹ کیا ہے، اور جس چیئر پر وہ بیٹھتے ہیں الحمدللہ اس چیئر پر بیٹھ کر ہم نے پکچرز بھی کھنچوائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ DSA ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیل ایسوسی ایشن جو ہے اس کا چیئرمین کوئی اور شخص نہیں ہے، اوری فلیم کا اپنا CEO ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اچھا جی، اوری فلیم کے پورٹ فولیو پر پروڈکٹ کی پوری رینج موجود ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر طرح کی پروڈکٹ کی رینج موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوری فلیم اسکن کیئر پروڈکٹ ہیں، کلر کاسمیٹکس موجود ہیں، ایسیسریز موجود ہیں، اوری فلیم کی باڈی اینڈ ہیئر کیئر موجود ہیں، فریگرنس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلنس کے نام سے ہماری جو ہے پروڈکٹس موجود ہیں۔ بہرحال ویلنس کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے، انشاءاللہ ان فیوچر وہ بھی آ جائے گی پاکستان میں۔ اچھا، دا ون کی ہماری لپسٹک جو ہے، اس کی میں آپ کو ایک ورد بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کتنی ورد ہے کہ اوری فلیم کی دا ون لپسٹک جو ہے اس کی اگر ہم دیکھیں تو پر سیکنڈ ایک لپسٹک سیل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی 40 ملین یہ سالانہ سیل ہوتی ہیں۔ یہ ہے اوری فلیم کی اصل ورد، ٹھیک ہے، کہ پر سیکنڈ ایک لپسٹک سیل ہو چکی ہوتی ہے دنیا میں۔ اچھا جی، یہ میں نے اس لیے بھی بات آپ کو ذرا جمع کے بتائی کہ جب ہمارے فلائر وغیرہ آتے ہیں نا تو ہمارے کئی ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ابھی ایک ہی دن تو ہوا اور فلائر کی پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک بھی ہو گئی۔ تو ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، الحمدللہ اب پاکستان میں بھی اوری فلیم کی ورد کا مطلب یہ عالم ہے کہ لوگ جیسے نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی ڈسکاؤنٹ پر کوئی پروڈکٹ آتی ہے وہ اسی وقت پہلے منٹ کے اندر ہی آرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ آپ کے سامنے آئس برگ کی ایک شکل۔ آئس برگ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آئس برگ جو ہے وہ سمندر کے اندر ظاہر ہے وہ برفانی پہاڑ، یہ جو برف کی ظاہر چٹانیں ہوتی ہیں، ظاہری طور پر اوپر تو بہت چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمندر کے اندر کئی کلومیٹر تک وہ برفانی پہاڑ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جہاز جو ہے اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں۔ ٹائٹینک بڑا مشہور دنیا کا جہاز، وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح ایک آئس برگ سے ہی ٹکرا کر پاش ہو گیا تھا۔ تو اوری فلیم کی پروڈکٹ کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ظاہری طور پر جو آپ کو بہت چھوٹی سی پروڈکٹ نظر آتی ہے، ظاہری طور پر وہ چھوٹی سی پروڈکٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کم و بیش کم از کم 5 سال کی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے۔ اور ریسرچ کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروڈکٹ بنی اور فوراً مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی۔ ریسرچ کے بعد بھی جب وہ پروڈکٹ بن جاتی ہے، اس ہائی فائی ریسرچ کے بعد بھی کم از کم 5 سال تک اسے ڈیولپمنٹ کے ٹیسٹنگ کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور جب وہ ٹیسٹنگ کے پروسیس سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آتا تب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ انہی پروڈکٹ کے ذریعے ہم کس طرح جائز اور حلال طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سمپل طریقہ ہے اوری فلیم میں جوائننگ کا، ہمارا آن لائن فارم ہوتا ہے، اس کو آپ فل کرتے ہیں اور آپ بن جاتے ہیں اوری فلیم کے کنسلٹنٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کنسلٹنٹ ہے نا، تو اوری فلیم نے اب آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا نام دے دیا ہے، جو ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہم بیسیکلی اوری فلیم میں برانڈ پارٹنر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اکثر ساتھی جو بیچارے ہر وقت شکایت روتے ہی رہتے تھے، جی آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ اپنی ورڈ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ بھائی وہ آپ یہاں پر کوئی امپلائی تھوڑی ہو، آپ یہاں پر پارٹنر ہو، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے۔ تو اب اوری فلیم نے آفیشلی ان کو نام دے دیا ہے
کہ اب وہ یہاں پر امپلائی نہیں ہے, اب وہ یہاں پر کوئی نارملی کنسلٹنٹ نہیں ہے, آپ اوری فلیم کے برانڈ پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اوری فلیم کے برانڈ پارٹنر بن جاتے ہیں رجسٹریشن کروا کر, تو اوری فلیم آپ کو ایک کنسلٹنٹ نمبر ایشو کرتی ہے. یہ کنسلٹنٹ نمبر پورے پاکستان میں سوائے آپ کے کسی اور کا نہیں ہوتا, اور اسی کنسلٹنٹ نمبر کی مدد سے آپ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے, آپ اپنے مخصوص شہر میں رہتے ہوئے, آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب کرتے ہوئے, آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کرتے ہوئے, آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسٹڈی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اوری فلیم کی اس بزنس کو بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. جب آپ جوائننگ کرتے ہیں تو اوری فلیم آپ کو پرووائڈ کرتی ہے ایک اسٹارٹر کٹ, جس میں پہلے تو ظاہر ہے کنسلٹنٹ مینیول بھی ہوتا تھا, فلائر بھی ہوتے تھے, ہماری کیٹلاگ بھی موجود ہوتی تھی, اور بہت سارے وہ پرنٹڈ مٹیریل جو آپ کو آگے لے جانے میں آپ کا معاون ثابت ہوتا تھا, سب یہاں پر ہوتے تھے. لیکن چونکہ اب اوری فلیم بتدریج ٹوٹل ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اوری فلیم نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اب ہماری صرف کیٹلاگ اور ہمارا جو CPL ہے کنسلٹنٹ پرائز لسٹ, یہ پرنٹنگ حالت میں پرنٹ ہوا کریں گے, ادروائز ساری چیزیں آپ کو ڈیجیٹل فارم میں ہی ملیں گی. لہٰذا یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو کہ جن کے پاس واٹس ایپ نہ ہو, جو واٹس ایپ یوز نہ کر سکتے ہوں, جن کے پاس نارمل ٹک ٹک والے ہی فون ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں وہ فون, لہٰذا ہم کیا کریں, تو آپ ایسے لوگوں کو اوری فلیم میں بے شک جوائن نہ کرائیں. ان کو کلیئر بتا دیں کہ دیکھیں جی یہ والا معاملہ نہیں چل سکتا کہ آپ جمبو جیٹ میں بیٹھنے آئے ہیں, جمبو جیٹ چلانے کے پائلٹ بننے آئے ہیں جمبو جیٹ کے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں چلے گا. تو آپ ضرور ان کو پہلے ہی باور کرائیں کہ اب یہ ڈیجیٹل کمپنی ہے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب سے کروں گا, اب یہ چونکہ اوری فلیم بتدریج ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, ٹوٹل ڈیجیٹل بننے کے لیے جا رہی ہے, بلکہ الحمدللہ بن چکی ہے. اوری فلیم اس وقت اپنا اسٹیٹس بھی چینج کر چکی ہے, اب یہ ڈائریکٹ سیل کمپنی کی بجائے سوشل سیل کمپنی بن چکی ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل کمپنی ہے. لہٰذا جب بھی آپ کسی کی جوائننگ کرائیں, آپ ای میل اس کا ضرور شامل کریں گے. ابھی تک تو آزادی تھی کمپنی کی طرف سے, ٹھیک ہے, جوائننگ کے لیے ابھی بھی کمپنی نے تھوڑا سا رعایت دی ہوئی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی جوائننگ کرا لیں جس کا ای میل نہیں بنا ہوا. آپ ایک آرڈر کر سکیں گے لیکن دوسرا آرڈر نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ فوری طور پر اس کی آئی ڈی بلاک ہو چکی ہوگی. اس وقت تک اس کی آئی ڈی بلاک رہے گی کہ جب تک وہ اپنی ای میل پر کمپنی کی طرف سے آنے والی ای میل کے لنک کو کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ نہ کر لے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ بعد میں پریشان ہوں, آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ شروع میں ہی آپ معذرت کریں سب سے کہ سوری, اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو آپ اوری فلیم کا حصہ نہ بنیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ای میل نہیں بنا ہوا, مطلب سوری ٹو سے سادہ الفاظ میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ جو شخص بھی اینڈرائڈ فون یوز کرتا ہے, ہاؤ کین پاسبل کہ اس کا ای میل نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اگر کسی کا نہیں بھی بنا ہوا تو وہ اپنا ای میل بنا لے. ای میل بنانے میں کون سے پیسے لگتے ہیں یا کوئی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی میری گزارش تھی جو میں نے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن سے ہٹ کر بھی ایک بات کر لی آپ سے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جوائن کر لیتے ہیں, آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جاتی ہے, تو آپ 20% ڈسکاؤنٹ کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ہر پروڈکٹ پر. ٹھیک ہے, اچھا, اب اوری فلیم میں کرنے آپ نے صرف 2 کام ہیں, اور یہ وہ 2 کام ہیں جو پہلی سانس سے آپ کرتے آ رہے ہیں اور آپ نے آخری سانس تک وہ 2 کام کرتے ہی رہنا ہے. پہلا کام ہے شاپنگ. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاپنگ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے 1 to all ہر شخص اپنا ہاتھ اٹھا لے گا کہ ظاہر ہے ہم سب شاپنگ کرتے ہیں. اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر بھی آپ نے ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا. میری طرح جو میل ہے یہاں پر, وہ یقیناً جب انہوں نے جوائن کیا ہوگا یا اگر بالکل نئے نئے ہیں, ان کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی کہ یار ہم تو کاسمیٹکس کی پروڈکٹ یوز ہی نہیں کرتے, تو ہم اس کام کو کیسے کریں گے, یا ہمارے لیے تو یہ کمپنی ہے ہی نہیں. آپ بلیو کریں کہ 5 اگست 2009 کو جب میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا, اس سے پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ یار میرا مطلب کیا تعلق ہے بیوٹی کمپنی پروڈکٹ سے, یہ تو کوئی عورتوں کا کام ہے. لیکن جب اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر شامل ہوئے تو پھر پتا چلا کہ اوری فلیم کے پورٹ فولیو پر 4 کیٹیگری کی پروڈکٹ ہیں. اسکن کیئر پروڈکٹ بھی ہیں جو مرد اور ظاہر دونوں یوز کرتے ہیں, کلر کاسمیٹکس ہیں جو نارمل تو خواتین یوز کرتی ہیں, لیکن یقیناً آپ سب میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ آج کل شوبز کا دور ہے,
فیمیل سے زیادہ میل ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمپل کسی بھی میل کے سیلون پر چلے جائیں, خواتین کے بیوٹی پارلر سے زیادہ وہاں پر آپ کو رش ملتا ہے. بال کٹانے کوئی آ رہا ہے, کوئی خط بنوانے آ رہا ہے, بس اس کے فوراً بعد اس کی لیپ اپ ہوتی شروع ہو چکی ہوتی ہے. جی فیس واش کر دو, تو فیس پالش کر دو, تو یہ کر دو, وہ کر دو, یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ریسرچ بھی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں فیئر اینڈ لولی سب سے زیادہ میل یوز کرتے ہیں. تو بہرحال فریگرنس ہے تیسری ہماری کیٹیگری, مرد ہو عورت ہو دونوں میں سے ہر بندہ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی کیٹیگری ہماری ٹوائلٹری آئٹم کی, صابن, شیمپو, کنڈیشنر, فیس واش, ٹوتھ پیسٹ. ٹھیک ہے. یہ تو وہ پروڈکٹ ہے نا کہ جو ہر گھر میں یوز ہو رہی ہیں اور آپ نے لازمی یوز کرنا ہے. تو اوری فلیم میں آپ نے کرنا کیا ہے اپنا کریئر بنانے کے لیے؟ یہی کام, پہلا کام تو یہی کرنا ہے کہ آپ بھائی باہر سے دوسری کمپنی کا کوئی مثال کے طور پر کسی بھی برانڈ کا صابن یوز کرتے تھے, اب آپ اوری فلیم کا یوز کر لیں. پہلے کسی اور کمپنی کا شیمپو یوز کرتے تھے, آپ اوری فلیم کا یوز کر لیں. پہلے کسی اور کمپنی کا ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے تھے, آپ اوری فلیم کا یوز کر لیں. صرف اس برانڈ کو چینج کرنے کے فوری طور پر آپ کو دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو اوری فلیم جیسی یورپ کی نمبر 1 فاسٹسٹ گروئنگ ڈائریکٹ سیل کمپنی کی نیچرل پروڈکٹ اپنے ڈور اسٹیپ پر ملتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رجسٹریشن کروا کر آپ اوری فلیم کے برانڈ پارٹنر بن چکے ہیں, لہٰذا اوری فلیم ہر پروڈکٹ کی پرچیزنگ پر آپ کو دیتی ہے 20% ڈسکاؤنٹ. مثال کے طور پر فیس واش کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک فیس واش ہے, اس کی پرائز ہے, کیٹلاگ پرائز ہے 1000 روپے. اب کمپنی آپ کو وہ جو فیس واش ہے وہ 1000 روپے کا نہیں دے گی, وہ آپ کو دے گی 20% ڈسکاؤنٹ پر 800 روپے کا. 200 روپے آپ کی سیونگ ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا کام جو اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر ہم نے کرنا ہوتا ہے, یہ بھی وہ کام ہے جو ساری زندگی ہم کرتے آئے, آج بھی کر رہے ہیں اور آخری سانس تک ہم نے کرتے رہنا ہے, اور وہ کام ہے ریکومنڈیشن. ساری زندگی ہم یہی کرتے آئے, کرتے رہنا ہے آخری سانس تک. فلاں موبائل اچھا ہے, فلاں ٹی وی اچھا ہے, فلاں موٹر سائیکل اچھی ہے, فلاں جگہ کی سبزی اچھی ہے, فلاں جگہ کا دودھ اچھا ہے, فلاں جگہ کی مٹھائی اچھی ہے. اس لیے کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ جو چیز بھی ہمیں اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے وہ ہم لوگوں کو ریکمینڈ ضرور کرتے ہیں. سیم وہی چیز آپ نے اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر آپ نے پروڈکٹ یوز کی. مثال کے طور پر فیس واش کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے یوز کی, آپ کو اچھا لگا فیس واش کا ریزلٹ, آپ اپنے 4 ساتھیوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار اگر تمہیں بھی اپنی اسکن کیئر کے حوالے سے اگر کوئی فیس واش چاہیے تو بجائے فلاں کمپنی کا یوز کرنے کا آپ اوری فلیم کا یوز کرو, میں نے یوز کیا ہے واقعی بہت اچھا ہے, آپ بھی یوز کرو. اب چونکہ اوری فلیم ڈائریکٹ سیل کمپنی ہے, ہماری پروڈکٹ شاپ سیلنگ الاؤ نہیں ہے, اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا کہ پورے پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے مال کی کسی بھی بڑی سے بڑی شاپ پر اگر آپ کو اوری فلیم کی پروڈکٹ رکھی ہوئی اور بکتی ہوئی نظر آئیں تو یہ کنفرم بات ہے کہ وہ 2 نمبر پروڈکٹ ہیں, وہ جینون پروڈکٹ نہیں ہو سکتی, وہ 2 نمبر پروڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے. وہ اوریجنل پروڈکٹ نہیں ہے, یا وہ اوریجنل پروڈکٹ نہیں ہے یا وہ اوریجنل طریقے سے پروڈکٹ جو ہے مارکیٹنگ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. تو اوری فلیم کی جب بھی پروڈکٹ ملے گی وہ لاہور آفس سے ملے گی اور کراچی آفس ملے گی بس, اور وہ بھی اوری فلیم کا برانڈ پارٹنر بننے کے بعد یا اوری فلیم کے کسی برانڈ پارٹنر کے تھرو آپ کو وہ پروڈکٹ ملتی ہے. اب چونکہ آپ اوری فلیم کے رجسٹرڈ برانڈ پارٹنر ہیں, لہٰذا آپ نے اپنے چاروں دوستوں سے 1000 روپے لیے. اب آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے 4000 روپے. کمپنی وہ 4 فیس واش آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ پر آپ کو دے گی 3200 روپے کے, لہٰذا وہ 800 روپے اب آپ کی سیونگ ہو گئی. اب آپ یہ سمجھ لیں جو آپ نے اپنا فیس واش خریدا تھا 800 روپے کا وہ آپ کو آلموسٹ فری پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور یہی سے آپ کا اپنا ایک بزنس شروع ہو گیا. لیکن اب آپ اوری فلیم کے بزنس کو اگر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں آپ اپنے اچھے دوست, رشتہ دار, کلیگز, نیبرز, ملنے جلنے والے جو ہیں ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتے ہیں. اچھا, ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ جو نیچر اللہ نے آپ کی رکھی ہے وہی نیچر ان کی بھی ہے.
آپ کو جس طرح خوبصورت دکھنا پسند ہے ان کو بھی خوبصورت دکھنا پسند ہے، آپ کو ایکسٹرا ارننگ چاہیے ان کو بھی چاہیے، آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. اب جب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ جو 20% امیجیٹ پروفٹ ہے وہ تو ظاہر ہے انہیں کو ملے گا، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا ان کی جوائننگ کا کہ جو وہ پروڈکٹ پرچیز کریں گے ہر پروڈکٹ کے ساتھ ان کو پوائنٹس بھی ملتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے فیس واش خریدا، اس فیس واش کی قیمت مثال کے طور پر 800 روپے تھی اور اس کے پوائنٹ تھے اگزامپل لے لیتے ہیں 10، تو جس طرح وہ 10 پوائنٹ ان کو ملیں گے اسی طرح وہ 10 پوائنٹ ٹریول کر کے آپ کے پاس بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب کہیں سے 100 پوائنٹ آ رہے ہیں، کہیں سے 200 پوائنٹ آ رہے ہیں، کہیں سے 800 پوائنٹ آ رہے ہیں، کہیں سے 1200 پوائنٹ آ رہے ہیں، کہیں سے 3000 پوائنٹ آ رہے ہیں. یہ سارے پوائنٹ جب ٹریول کر کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو اینڈ آف دی منتھ آپ جس پرسنٹیج مطلب آپ ایک ہیوج اماؤنٹ ظاہر جمع ہو جائے گا پوائنٹس کا، ان پوائنٹس کی بہا پر ایوری منتھ آپ کی پرسنٹیج 3 سے شروع ہو کر 21 تک جاتی ہے اور اینڈ آف دی منتھ آپ جس پرسنٹیج پر ہیں کمپنی وہ بھی پھر آپ کو کمیشن اور بونسز کی شکل میں دیتی ہے. اچھی بات اورiflame کی یہ ہے کہ چونکہ ہر شخص اپنے اپنے سرکل میں کام کرتا ہے، ہر شخص اپنے لیے کام کرتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ اپنے اپنے سرکل میں کام کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. اچھی بات یہ ہے اورiflame کی کہ اگر یہاں پر آپ اپنی ارننگ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی ٹینشن لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اورiflame میں اگر آپ اپنی ارننگ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا تیسرا چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. سمپل ایک طریقہ ہے، آپ اپنے جونیئر کی انکم بڑھا دیں، آپ کی انکم خود بخود بڑھ جائے گی. آپ پروموٹ ہونا چاہتے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپنے ساتھی کو پروموٹ کر دیں، آپ خود پروموٹ ہو جائیں گے. وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ کر بھلا ہو بھلا، وہ کسی اور جگہ صادق آتی ہو یا نہ آتی ہو، اورiflame کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ وہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ یہاں پر آپ دوسروں کا لائف اسٹائل بدلتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ کا لائف اسٹائل خود بخود بدل جاتا ہے. اور اس حوالے سے میں ایک ایگزامپل اپنی ہر پریزنٹیشن میں لازمی دیتا ہوں کہ جیسے کسی صاحب نے اپنا ایک مکان بنایا، اپنے ایک بزرگ کو دعا کے لیے بلایا، جب وہ بزرگ دعا کے بعد جانے لگے اچانک نظر پڑی روشن دان پر تو پوچھ لیا کہ بیٹا یہ روشن دان کیوں بنوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے. تو ان بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی نے اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا نا. تو بالکل ہمارے اس اورiflame کے بزنس کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ یہاں پر آپ کو عزت، دولت، شہرت، انٹرنیشنل ریکگنیشن سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت صرف یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ذریعہ بنا دے ان گھروں میں چولہے جلانے کا کہ جن کے چولہے بجھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ کا یہی کام جو ہے آپ کے لیے اورiflame آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ جو ابھی میں نے بات کی تھی 3% سے لے کر 21% تک کی، تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا اس کے لیے باقاعدہ ہمارا یہ جو 7 روزہ کریش پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ کل ہمارا جو کلاس ہے اس کے بعد جو اگلی کلاس ہوگی جو 3rd ڈے ہوگا اس میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو آپ کو دیتا چلوں کہ 3%، 6%، 9% کیا ہوتا ہے، 12%، 15%، 18% پر آپ مینیجر ہوتے ہیں، 21 پر آپ سینئر مینیجر ہوتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اصل بات تو ابھی ہم نے یہ کرنی ہے نا کہ اس سے ہمیں ملتا کیا ہے. 3% سے لے کر 9% تک آپ ہوتے ہیں کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے، اورiflame نے ظاہر یہاں پر برانڈ پارٹنر کا ایک آپ کو اسمارٹ سا نام دے دیا ہے. کمپنی کی طرف سے 2 چیزیں آپ کو انسینٹیو ملتے ہیں، ایک آپ کو 25% امیجیٹ پروفٹ ملتا ہے اور دوسرا آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیشن ملتا ہے. اور کمیشن کو اورiflame میں PD کہا جاتا ہے، پرفارمنس ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے، مراد اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیشن ہی ہے. 12% سے لے کر 18% تک آپ مینیجر ہوتے ہیں. کمپنی کی طرف سے ظاہر دونوں انسینٹیو تو آپ کو ملنا ہی ہے، لیکن تیسرا انسینٹیو یہ ملتا ہے کہ کمپنی آپ کو باقاعدہ ریکگنائز کرتی ہے، اپنا لوگو ایوارڈ کرتی ہے اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اپنا ڈپلوما آپ کو دیتی ہے. اور ظاہر ہے یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ہی یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور جن شہروں میں 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہوتے تو جو وہاں کا سب سے اچھا پلیس ہوتا ہے وہاں پر کمپنی یہ ریکگنیشن
کرتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہماری ہائر پرسنٹیج ہے 21. یہاں پر کمپنی کی طرف سے آپ کو امیجیٹ پروفٹ بھی ملتا ہے, پرفارمنس ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکگنیشن بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے آپ کے لیے اوری فلم کے بونسز بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لوکل سطح کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے مینیجر سیمینار کہلاتا ہے, وہ اس میں باقاعدہ آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے, آپ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور اگر ہم ایوریج انکم کی بات کریں, ظاہر ہے جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اوری فلم میں, ایوریج انکم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کی ایوریج منتھلی انکم 42,000 ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ میں نے دیکھیں ایوریج کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اوری فلم یہ نہیں کرتی کہ جو سب سے ہائر جو کمیشن لے رہا ہے اس کو اگزامپل کے طور پر یوز کرے. نو, اوری فلم جو ایوریج لوگ کما رہے ہوتے ہیں صرف اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ورنہ مجھ سمیت بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی پرسنٹیج پر 70, 80, 90 ہزار روپے تک بھی کمائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی اپنی محنت پر ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کمپنی کی طرف سے کوئی آپ کے لیے کرائیٹیریا مقرر نہیں ہے کہ جی آپ یہ ٹریننگ کریں گے تو اس جگہ تک پہنچیں گے, یا اتنا عرصہ گزار لیں گے تو یہاں تک پہنچیں گے. آپ کی اپنی اسٹرگل پر ہے, آپ کی اپنی ایبلٹیز پر ہے, آپ کی اپنی محنت پر ہے, آپ کے اپنے پیشن پر ہے کہ آپ یہاں پر چاہیں تو 3 مہینے میں پہنچ جائیں اور چاہے 3 سال میں نہ پہنچیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر ہے. سینئر مینیجر کے بعد ہماری جو اگلی ڈیزگنیشن ہے وہ ہے ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن. اب وہ جو سارے انسینٹیو سارے وہ تو سب ملتے ہی نا, تو میں اس لہٰذا ان کی طرف بات نہیں کروں گا. ابھی ہم صرف روکڑے کی بات کریں گے. تو ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن ایک ایسی ڈیزگنیشن ہے کہ جہاں پر ہماری ایوریج منتھلی انکم 60,000 کو کراس کر چکی ہوتی ہے, اور یہاں پر کمپنی کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے. اس سے اگلی ڈیزگنیشن ہے گولڈ ڈائریکٹر کی. یہاں پر ہماری ایوریج منتھلی انکم 1 لاکھ روپے کو کراس کر چکی ہوتی ہے, اور یہاں پر ایک انسینٹیو ہمیں ملتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں انٹرنیشنل ٹور بھی الحمدللہ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں 2 لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ کمپنی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. اس سے اگلا ٹائٹل ہے سینئر گولڈ ڈائریکٹر. یہاں پر ہماری ایوریج منتھلی انکم 1.5 لاکھ روپے کو کراس کر چکی ہوتی ہے, انٹرنیشنل ٹور بھی ہمیں ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے 3 لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ ہمیں دیا جاتا ہے. اگلی ڈیزگنیشن ہے صفائی ڈائریکٹر. یہاں پر ہماری ایوریج منتھلی انکم 2 لاکھ روپے کو کراس کر چکی ہوتی ہے, انٹرنیشنل ٹور بھی ظاہر ہمیں ملتا ہے, اور یہاں پر کمپنی کی طرف سے 4 لاکھ روپے کا ہمیں کیش ریوارڈ دیا جاتا ہے. اس سے اگلا ٹائٹل ہے ڈائمنڈ ڈائریکٹر کا. یہاں پر ہماری ایوریج منتھلی انکم تقریباً 4 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہوتی ہے, اور یہاں پر کمپنی کی طرف سے ہمیں 1 نہیں 2 انٹرنیشنل ٹور ملتے ہیں. ایک ہماری انٹرنیشنل گولڈ کانفرنس ہوتی ہے, اور دوسرا ہمارے گلوبل ڈائمنڈ کانفرنس آپ کو ملتی ہے. اور یہ وہ ٹائٹل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ساتھ, آپ اکیلے نہیں جاتے بلکہ آپ اپنے ساتھ اپنے فیملی ممبر کو, اپنے اسپاؤس کو, یا اپنے کسی بھی گیسٹ کو اپنے ساتھ بالکل فری آف کاسٹ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جو پروٹوکول کمپنی آپ کو دیتی ہے وہی پروٹوکول آپ کے گیسٹ کو مل رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2010 سے الحمدللہ جو ٹریولنگ کا سلسلہ شروع کیا تو الحمدللہ 2 ٹکٹ ہی ہر سال ون کرتے آئے تھے, یہ جب تک ڈراپ نہیں ہوئے تھے. اچھا, یہاں پر کیش ریوارڈ کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی کی طرف سے 6 لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ دیا جاتا ہے. اچھا, ابھی ہمارے ٹائٹل ختم نہیں ہوئے, ہماری ڈیزگنیشن ختم نہیں ہوئی, اس سے اوپر بھی ابھی ہمارے بہت سارے ٹائٹل موجود ہیں, بہت سارے کیش ریوارڈ موجود ہیں, بہت ساری انکم لیول موجود ہیں, لیکن ابھی ہم ان کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ اوری فلیم چونکہ ایتھکس بیس کمپنی ہے, لہٰذا ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا کہ جی ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا, ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا. بس جہاں تک ہو چکا اوری فلیم میں وہیں تک ہم بات کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہم آگے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ہم ان ٹائٹلز کی بھی ہم بات کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات یہ اوری فلیم میں کہ یہاں پر کوئی چیز آپ پر تھوپی نہیں جاتی کہ جی یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے. یہاں پر ڈیسائیڈ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ نے کون سی پروڈکٹ چوز کرنی ہے, کتنی ورکنگ کر کے آپ کو کتنی ارننگ حاصل کرنی ہے, یہ سب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہاں, کمپنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شامل ہوئے اور اس کے بعد کمپنی آپ کو چھوڑ دیتی ہے. کمپنی آپ کو ایوری اسٹیپ باقاعدہ آپ کو ٹرین کرتی ہے, وہ پرسنل گرومنگ کی ٹریننگ, وہ پروفیشنل گرومنگ کی ٹریننگ, وہ ٹیکنیکل ٹریننگ,
کہ جس کو لینے کے لیے شاید آپ کو عام حالت میں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے، تب بھی شاید اس لیول کی ٹریننگ آپ کو نہ مل سکے، وہ یہاں اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر بالکل آپ کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہوتی ہے۔ اوکے جی، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ ہیو فن کی، کہ کس طرح اوری فلیم کے ساتھ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اوری فلیم میں انجوائے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر نئے نئے ہمارے دوست بن رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ لاک ڈاؤن کا مطلب ایک پیریڈ گزر رہا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں اس میٹنگ کے اندر۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید میری شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، اس کے باوجود ہم سب مل کر ایک فیملی کی طرح اس میٹنگ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہمارے نئے نئے دوست بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے آسان سے الفاظ میں یہی کہتا ہوں کہ اوری فلیم کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ دوست بنانا، بس۔ جتنے آپ زیادہ دوست بناتے ہیں اتنے آپ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اوری فلیم کیا کرتی ہے؟ ہر اسٹیپ پر آپ کو ریکگنائز کرتی ہے۔ جیسے ابھی 6 تاریخ کو بھی ہماری ایک پریزنٹیشن ہوگی جس میں ہم سب کو ریکگنائز کر رہے ہوں گے۔ پھر اوری فلیم کی طرف سے آفیشل کراچی میں 11 کو ہے، اس کے بعد لاہور میں ہوگی، پھر اسلام آباد میں ہوگی۔ اس طرح بہت ساری ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہیں۔ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے لہٰذا آن لائن ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جب یہ آن لائن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر آف لائن پھر دوبارہ پہلی کتنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی ہمیں ریکگنائز کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کے مواقع دیتی ہے۔ اور الحمدللہ جیسے کہ میں شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، الحمدللہ اوری فلیم پاکستان میں کم از کم، میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ سب سے زیادہ ٹریول الحمدللہ میں نے ہی کیے، سب سے زیادہ کانفرنسز میں شرکت کا اعزاز میرے پاس ہی ہے اوری فلیم میں اس وقت۔ اور زیادہ ملکوں کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو یہ چند کنٹریز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اٹلی، اسپین، ڈنمارک، فرانس ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، لندن ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، دبئی ہو گیا، ترکی ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا۔ یہ کتنے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ ایک مرتبہ نہیں، دو تین مرتبہ بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اس لیے کہ الحمدللہ 2009 سے جب جوائن کیا اوری فلیم کو، تو 2010 سے جو الحمدللہ سلسلے شروع ہوئے آنے جانے کے، تو الحمدللہ وہ جو مجھے اٹریکشن ملی تھی اوری فلیم کو جوائن کرتے وقت، کہ آپ جب اوری فلیم کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں تو ہر وقت آپ کو اپنا پیکج تیار رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک ٹریول سے آپ ابھی واپس آئے ہوتے ہیں اور دوسرے ٹریول کی آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سال میں 3 ٹور بھی ہوئے، اور تینوں انٹرنیشنل ٹور کی بات ہو رہی ہے، ڈومیسٹک ٹور تو پھر ہوتے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ یہ اوری فلیم کی ایک ورتھ ہے۔ یہ میں نے آپ کو پھر وہی والی بات آ گئی کہ اوری فلیم آپ کو ایوری اسٹیپ ٹرین کرتا ہے۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی آپ کے ساتھ اوری فلیم کی پریزنٹیشن شیئر کی، اور یہی میں اب آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ اور اوری فلیم جو لوگ ابھی جوائن نہیں کیا انہوں نے، ان کے ساتھ میں صرف ایک ہی بات شیئر کروں گا کہ ایک جب میں نے اوری فلیم جوائن نہیں کیا تھا، اوری فلیم جوائن کرنے سے پہلے جب اس انڈسٹری کے اندر ہی نہیں آیا تھا، تو اس وقت میرا بھی بہت سارے میرے کنسرن تھے، بہت سارے خیالات تھے، بہت سارے جو غلط تصورات یا بلیف ہم نے خامخواہ اپنے دماغوں میں بٹھائے ہوئے تھے۔ تو وہی بٹھائے ہوئے تھے اپنے دماغوں میں کہ نہیں یار ہم تو نہیں کر سکتے، نہیں یار یہ کوئی کام کرنے والا ہے، نہیں یار ہم سے کیسے ہوگا یہ کام، نہیں بھائی یہ سیل میرے بس کی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں سوچتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس انڈسٹری کی طرف انوائٹ کیا، لیکن ہر ایک سے معذرت کر لی، منع کر دیتے تھے کہ نہیں جی نہیں آ رہے۔ ایک دن جنہوں نے مجھے تعارف کروایا تھا، انڈسٹری میں شامل کیا تھا، وہ میرے کراٹے کے استاد بھی تھے، تو انہوں نے پریزنٹیشن کے لیے بلایا، بیچارے اپنا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک اپنا سر پیٹتے رہے، میری بات مجھے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا کسی بات کا۔ میں نے کہا سر آپ میرے استاد ہیں مارشل آرٹ کے، آپ حکم کریں کہ مطلب بلڈنگ سے جمپ مارنی نیچے، میں اوبے کروں گا اس چیز کو، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جوائن کر لو میں جوائن کر لیتا ہوں، لیکن یہ میں دل سے جوائن نہیں کروں گا، ورکنگ نہیں کر سکتا میں۔ انہوں نے کہا کہ جنائی صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، اس لیے میں آپ سے اتنی بڑی بحث، اتنی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے بحث کر رہا ہوں، ادروائز تو میں آپ کو صرف میں نے آرڈر دینا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اوبیڈینٹ میرے اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے فوراً مان لینا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ کر اس کام کو جوائن کرو۔ تو میں نے صاف معذرت کر لی، انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، بات ختم کر دی انہوں نے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل میں ایک تالاب بنایا ہوا تھا، اور اس تالاب میں خوار مگرمچھ چھوڑے ہوئے تھے، اور اناؤنسمنٹ یہ کی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی اس
तालाब को तैर कर पार कर ले तो मुंह मांगा इनाम उसको दिया जाएगा। अब होता क्या था कि इनाम के लालच में बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े पहलवान नुमा बंदे, बड़े बड़े हीरो लोग कि जी हम जाएंगे और दरिया को, तालाब को पार करेंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, मुंह मांगा इनाम हमें मिल जाएगा। लेकिन होता क्या था कि वो नाकाम हो जाते थे, वो कर नहीं पाते थे। अब जब मगरमच्छों को देखते थे डर के मारे पीछे हट जाया करते थे और रोजाना इस तरह जमघटा लगता था और नहीं हो पाती थी। एक दिन इसी तरह जमघटा लगा हुआ था कि एक दुबला पतला नौजवान आया और उसने मारी जंप तालाब के अंदर, सीधा तालाब के तरफ से मगरमच्छों ने हमला कर दिया उस पर। अब जाहिर है जैसे वो कहते हैं ना तिनके में अल्लाह की शान है, तिनके में जान है। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से मुझ पर हमला हो गया है तो जाहिर है जैसे कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अब वो उसने किसी को पंच मारा, किसी को कोनी मारी, किसी को घुटना मारा, जख्मी भी हुआ लेकिन बहरहाल निकलने में कामयाब हुआ। जब वो बाहर निकल गया तो लोगों ने कंधों पर उठा लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीवे जीवे के नारे लगना शुरू हो गए, बादशाह की खिदमत में ले गए। बादशाह ने भी उसको बड़ी तारीफें की, बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि हमें फख्र है कि तुम्हारा जैसा बहादुर नौजवान हमारी रियाया में शामिल है। उसके बाद उससे पूछा कि बेटा अब बताओ क्या चाहते हो। अब वो नौजवान खामोश। बादशाह ने पूछा वजारत चाहिए, खामोश, सफारत चाहिए, खामोश, जागीर चाहिए, खामोश। बादशाह ने कहा मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, अब भी वो खामोश। बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा कि तुमने इतनी बहादुरी का काम किया जिस पर हमने इनाम का ऐलान किया था कि हम मुंह मांगा इनाम आपको देंगे, अब हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं कि जी बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, और तुम बिल्कुल खामोश हो, बोलते क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए। तो उस नौजवान ने झिझकते झिझकते कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ उस शख्स का नाम चाहिए कि जिसने मुझे इस तालाब में धक्का दिया था। यकीनन आपको भी हंसी आई होगी इस बात को सुनकर, मुझे भी बड़ी हंसी आई, मैं भी कहका मारकर हंसा। तो उसके बाद वो जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने कहा मुझसे कि जिलानी साहब देखने को, सुनने को, बोलने को तो ये लतीफ़ा था, लेकिन इसके पीछे जो एक सबक था वो आपने नोट किया। अब मैं खुद भी चौंका कि लतीफ़े के पीछे सबक। तो उन्होंने कहा देखें जिलानी साहब बात ये है कि इसमें हमें सबक यही मिलता है कि इसका मतलब ये है कि उस नौजवान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियतें दी थी कि वो अपनी उन सलाहियतों को यूज करके उस इनाम का हकदार बन जाए, लेकिन मौत के खौफ से वो जंप मारने की जुर्रत ही नहीं करता था तालाब में कि मैं मारूंगा, मगरमच्छ चारों तरफ से मुझे घेर लेंगे, मुझे मेरी टिक्का बोटी कर देंगे, खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगा। लेकिन जब एक दिन किसी ने उसको धक्का देकर तालाब में फेंक ही दिया तो उसके अंदर की सारी सलाहियतें जाग गई और वो उन सारी सलाहियतों को यूज करके उस इनाम का हकदार बन गया। ये चीज मुझे क्लिक कर गई कि यार वाकई बात तो इन्होंने सही कही है। अब अगर अल्लाह ताला मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है और जब मुझे ये तालाब में धक्का दे ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना अपनी किस्मत आजमाऊं और क्यों ना अपनी जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी हैं उनको यूज करूं। और उसके बाद फिर मैं वहां से उठा, मैंने कहा सर बस समझ में आ गया, मिलाए हाथ, अब समझ में आ गया, अब मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे लिए एजाज की बात थी कि उस कंपनी में भी जैसे हमारे यहाँ सीनियर मैनेजर की एक डेजिग्नेशन है तो वहाँ भी एक डेजिग्नेशन हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 9 दिन के अंदर डायरेक्टर बन गए थे। तो ये वहाँ के लिए भी उस कंपनी में भी एक बहुत बड़ा एजाज बना था। लेकिन उससे बढ़कर ये एजाज ये था मेरे लिए उस कंपनी में कि अल्हम्दुलिल्लाह 1,28,662 रुपए पहले ही महीने में मैंने चेक उठाया था। और ये उस वक्त की बात है जब मैं PTCL में जॉब करता था और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो सिंपल 6,500 रुपए थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2002। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि हमारे बहुत सारे साथी थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार होते हैं कि जी ये करें ना करें, करें ना करें, ये करें वो करें, यार पता नहीं कामयाब भी होंगे नहीं होंगे। मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि जब आपको भी किसी ने इस तालाब में धक्का दे ही दिया है ना, अब आप इसको अपॉर्चुनिटी समझें और इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आप थोड़ा सा अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहियतें दी हैं उनको यूज करें और जिस तरह दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं उसमें कामयाब हो इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर चुके उनको मुबारकबाद हो कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर चुके हैं। चूंकि हमने वादा किया था कि इस प्रेजेंटेशन के साथ ही हम गेटिंग स्टार्टेड की भी ट्रेनिंग करेंगे कि आपने इस ओरिफ्लेम को करना क्या है।
اوری فلیم جوائن تو چلو کر لیا، اب جوائن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ اوری فلیم میں جب ہم جوائن کرتے ہیں تو ہماری نیچر آف جاب ہوتی ہے SIA. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 3 کام ہوتے ہیں: شو، انوائٹ، اٹینڈ. اب یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ظاہر ہے اس سے موٹیویشن ملتی ہے، امیجیٹ ایکشن آپ کو کرنے کو ملتا ہے، اور پھر آپ ڈپلیکیشن آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبانی ایک بندہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، بڑ 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 بولنے والا ہوتا ہے، ایک بندہ خاموش طبیعت کا ہوتا ہے، نہیں بول پاتا. تو جب آپ صرف زبانی کلامی سب بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر مصیبت یہ آ جاتی ہے کہ جو بیچارہ کم بولنے والا شخص ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اس کو تو بڑا بولنا آتا ہے، مجھے تو بولنا نہیں آتا، میں شاید یہ کام نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کے سامنے ایک سسٹم کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسروں کو بھی کرنے کا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے گیٹنگ اسٹارٹڈ کی، وہ یہ کہ یہ ٹریننگ جو ہے میکسیمم 20 منٹ کی ہونی چاہیے یہ سیشن. ٹھیک ہے، میکسیمم. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیشن کے اختتام پر آپ ان سے آرڈر بھی آپ ان سے ایک ضرور بنوائیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے لیے ٹولز کیا ہیں؟ ایک تو ہمارا مطلب یہ کیپ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ بیسیکلی کہلاتا تھا کنسلٹنٹ اپلیکیشن فارم. اب ظاہر ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہماری آن لائن جوائننگ ہو جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کیٹلاگ. اور تیسری چیز ہماری نیم لسٹ. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے آپ نے سمپل پیپر پر بنائی ہوئی ہو یا جو اوری فلیم کی بزنس کٹ کے اندر ایک فارمیٹ ہے اس کے مطابق بنائی ہو. یہ ہمارے ٹولز ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ٹول کا نام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بغیر اوزار کے یا بغیر اسلحے کے جو بارڈر پر چلا جائے فوجی، اس کو آپ کیا کہیں گے آسان الفاظ میں؟ ظاہر ہے آسان الفاظ میں بیوقوفی کہیں گے نا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ فیلڈ میں جائیں اور آپ کے پاس یہ ٹول ہی نہ ہو تو اس کا آسان سا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ ڈیش ڈیش ڈیش. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، جو 3 سمپل وے ہیں جن سے اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر ہمارے ڈریم پورے ہوتے ہیں، ان پر میں باری باری بات کروں گا. سب سے پہلے شو. اب شو کیا چیز کرنی ہے؟ شو دا کیٹلاگ. اس کے لیے اوری فلیم آپ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ ہر مہینے کم از کم 20 کیٹلاگ ضرور پرچیز کریں. یہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت آپ کے پاس آپ کی کیٹلاگ ضرور ہونی چاہیے. یہ آپ کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، بہت بڑا ٹول ہے، یا آسان الفاظ میں کہہ لیں آپ کی شاپ ہے. آپ کو نہیں پتا، وہ جو ایک بات کہی جاتی نا کہ گاہک کا اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا کس وقت کوئی شخص ٹکرا جائے. اگر آپ بلیو کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس بات کا بلیو کر سکتے ہیں تو کر لیں. جو مجھے پرسنل جانتے ہیں الحمدللہ انہیں تو فوراً یقین آ چکا ہوگا کہ مطلب غلط بیانی نہیں ہو رہی. اور جو لوگ پہلی مرتبہ ہم لوگ جب سویڈن گئے تھے اس وقت میرے بیگ لٹکا ہوا تھا، اس میں بھی کمپنی کی ہدایت کے مطابق میرے پاس کیٹلاگ تھی. اور آپ بلیو کر سکتے ہیں تو کر لیں کہ جب چونکہ وہ میرا یورپ کا پہلا ٹور تھا تو امیگریشن آفیسر ظاہر ہے پہلی مرتبہ جو یورپ جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی، مجھ سے بہت سارے سوال جواب کرتے ہیں. تو جب اس نے مجھ سے سوال جواب کرنا شروع کی تھی تو الحمدللہ میں نے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر ہی 5 سے 6 منٹ کے اندر اوری فلیم کو بریفلی ایک ان کو پریزنٹیشن دی تھی، اور اس کے بعد اپنی کیٹلاگ نکال کر دی تھی اس کو. اور اس کے پیچھے میرا اسٹیکر لگا ہوا تھا، میرا نام، میرا سیل نمبر، میرا ای میل. اور میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا پاکستان. آپ کو جو پروڈکٹ منگانی ہے مجھے بتائیے گا، میں آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ پر وہ پروڈکٹ دے کر دوں. اور الحمدللہ جب میں 8ویں دن پاکستان آیا تھا تو ٹھیک 8ویں دن اسی بندے کا فون آیا تھا، امیگریشن آفیسر تھا وہ. الحمدللہ بعد میں نے اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بھی بنایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت آپ کا کوئی پوٹینشیل کسٹمر آپ کو کس وقت کہاں پر مل جائے. کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، وہ کنسلٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک ساتھی اسی سیشن میں یقیناً موجود ہیں، میم سائمہ جاوید. میں نام بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو. یہ خود کسی ڈیتھ میں گئی تھی، کسی سوئم کی تقریب میں اپنے لاہور سے سیالکوٹ گئی تھی. اور جس طرح خواتین تھوڑی تھوڑی دیر بعد
وہ اپنے ہونٹوں کو موئسچرائز کرنے کے لیے لپسٹک لگاتی ہیں. تو انہوں نے جب اپنا بیگ کھولا اس میں کیٹلاگ تھی, ان کی کزن ان کے ساتھ بیٹھی تھی, کہنے لگی کیا چیز ہے, ان کو بڑی جھجک محسوس ہوئی کہ بھائی ظاہر میت کے گھر پہ آئے ہوئے اب یہ کیٹلاگ. اس نے کہا نہیں مجھے دو, اور چپ چاپ ان سے کیٹلاگ لے لی. بعد میں ایک بہت بڑی ٹیم وہاں پر کھڑی ہو گئی تھی سیالکوٹ میں, اور الحمدللہ ان کی ٹیم کی سینئر مینیجر 21 پر آئی وہ. ٹھیک ہے, تو کیٹلاگ آپ نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اوری فلم کی پروڈکٹ ضرور یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی جو فیوریٹ پروڈکٹ ہیں ان کو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور اس کے لیے کوشش کریں کم از کم خواتین, میل کے لیے تو چلو پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن سوری فیمیل جو ہیں وہ اپنے پرس میں جس طرح لپسٹک رکھتی ہیں, جس طرح مسکارے رکھ سکتی ہیں, اسی طرح ہینڈ کریم ضرور رکھیں. دیکھیں آپ لپسٹک جو یوز کرتی ہیں وہ کسی اور کو ٹرائی نہیں کرا سکتی, لیکن ہینڈ کریم ایک ایسی چیز ہے جو فوری طور پر یوز کرائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہینڈ کریم ایک بندہ لگا لے گا کوئی سی بھی ہینڈ کریم اوری فلم کی, تو الحمدللہ اس کے بعد جتنی دیر آپ بات کر رہے ہوں گے نا تو وہ آپ کے اوری فلم کی پروڈکٹ کے شہر سے باہر نہیں جا سکے گا, یہ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز اس کے اندر اوری فلم یہی کہتی ہے آپ سے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر 3 لوگوں سے بہت زیادہ اچھے انداز سے اوری فلم کی بات کرنی ہے. اس میں اوری فلم کی طرف سے ٹپس یہ ہوتی ہیں کہ آپ فوکس کریں اسپیشلی اسکن کیئر کی پروڈکٹس کو. ٹھیک ہے, جب ہمارا اس میں جب ٹاپک آئے گا ان 7 دنوں کے اندر پھر اس پر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس شخص سے بھی آپ ملیں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں, فوری طور پر اسے ریفرنس ضرور. جیسے اگر اپنے کسی جاننے والے کے بھی آپ نام دینا چاہیں جو ان پروڈکٹ کو یوز کریں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی نیم لسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے, جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے جاننے والے ہی نہیں ہیں, ان کے تو تعلقات ہی بہت کم لوگوں سے. اب یقین کریں کہ اگر آپ کے 10 لوگوں سے بھی تعلقات ہیں نا, آپ کے 5 لوگوں سے بھی تعلقات ہیں, اور آپ ان 5 لوگوں سے جب ملتے ہیں اور ان سے ریفرنس لینا شروع کرتے ہیں تو اگر ایک ایک دو دو لوگوں کے بھی ریفرنس آپ کو ملنا شروع ہو گئے تو اندازہ کریں کہ 1 مہینے بعد آپ کے پاس سر بجانے کو ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنے ناموں کی فہرست ضرور بنائیں. اور سب سے اہم بات جو میکسیمم لوگ نہیں کرتے, سب سے اہم بات جو آپ نے کرنی ہے لیکن 99.99% لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اس چیز کو, کہ آپ نے اپنے انر سرکل سے شروع کرنا ہے, اپنے ان لوگوں سے شروع کرنا ہے جو آپ کو بہت زیادہ جانتے ہیں یا جن کو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو جاننے والے نا انہی کو تو سب سے پہلے کیا تھا آپ کے کہنے کے مطابق, انہوں نے تو صاف منع کر دیا. تو پھر مذاق میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب وہ آپ کو صحیح جانتے ہیں, اسی لیے وہ جوائن نہیں کر رہے. مطلب میرا سمجھ گئے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. دوسری چیز ہے انوائٹ. ٹھیک ہے, انوائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ دوسرے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے, اپنے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے جو ابھی پریزنٹیشن ہو رہی ہے تو ظاہر یہ تو بڑی لینتھی پریزنٹیشن ہے نا, اور اس کو ہر ایک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو سب کے ساتھ شیئر کر لوں گا اس کا PDF بھی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس طرح ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے اوری فلم نے آپ کو بہت ایک آسان سا اس کا طریقہ کار کر دیا ہے. ایک فلپ چارٹ کی شکل میں اوری فلم نے یہ پریزنٹیشن آپ کو دی ہے. تو جب آپ اپنی جس طرح پروڈکٹ منگواتے ہیں اسی طرح وہ فلپ چارٹ بھی آپ ضرور منگوائیں. ٹھیک ہے, وہ اردو میں بھی پرنٹ ہے, انگلش میں بھی ہے, لیکن میرا اپنا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اردو کی بجائے آپ انگلش والا منگائیں. اس لیے کہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے, اس میں آپ نے کوئی ریڈنگ کر کے کسی کو نہیں دکھانی ہوتی. اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور آپ بول کیا رہے ہیں اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیسے بول رہے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انگلش میں منگوا لیں, پیچھے نوٹس لکھنے کا پورا ایک پیج موجود ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ اپنی زبان میں, سندھی میں, پشتو میں, پنجابی میں, جس زبان میں بھی لکھنا چاہیں آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں کہ بھی مجھے کس چیز پر, کس اسکرین پر کیا چیز بولنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی شخص کو جوائن کرائیں گیٹنگ اسٹارٹڈ ضرور کرائیں, جو میں ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو آپ کے لیڈر ہیں اس حوالے سے آپ کی سپورٹ کے لیے پوری طرح موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے سجیشن آپ کو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کم از کم ہر ہفتے 2 مرتبہ آپ ضرور کریں, کم از کم 4-5 لوگوں کو بٹھا کر. ہمارے وہ ساتھی جو بہت زیادہ ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں نا,
ان کی ہیزیٹیشن دور کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لوگوں کو بٹھائیں اور پریزنٹیشن دینا شروع کر دیں. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اڑانے دیں, لوگ آپ پر ہنس رہے ہیں ہنسنے دیں. دنیا کے کسی ایک کامیاب شخص کا بتائیے گا کہ جب اس نے کامیابی کا سفر شروع کیا ہو تو لوگوں نے باتیں نہیں بنائی تھی, لوگ اس پر ہنسے نہیں تھے, لوگوں نے اس پر طنز نہیں کیا تھا. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو آپ کون سے انوکھے ہیں جو آپ کے ساتھ لوگ ہنسیں گے نہیں, آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے, یا آپ کو کہیں گے ہاں جی ہم تو آپ کو پہلے سے ہی جب آپ ماشاءاللہ پیدا ہوئے تھے نا تبھی سے سمجھ گئے تھے کہ آپ نے دنیا کا ایک بڑا عظیم انسان بننا ہے. ہر ایک نے آپ کا مذاق ہی اڑانا ہے, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے اوریفلیم آپ کو ٹپ یہ دیتی ہے کہ آپ اپنا ایک ذاتی شیڈیول ضرور بنائیں. ٹھیک ہے, اپنے میٹنگ کا شیڈیول ضرور بنائیں اور اس میں ایک فکس شیڈیول بنائیں. مثال کے طور پر آپ اپنا ایک شیڈیول بناتے ہیں, اس میں یہ کر لیتے ہیں طے کہ جیسے جو ٹپ لکھی ہوئی ہے میں وہی اسی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, دن آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جی ہر بدھ کو, ہر وینسڈے کو یا فرائیڈے کو یا وینسڈے اور فرائیڈے کو 6 بجے میں فلاں جگہ میری میٹنگ ہونی ہے. اپنے گھر میں ہونی ہے, کسی دوست کے گھر ہونی ہے, کسی دوست کی کسی شاپ پر ہونی ہے, یا اوریفلیم کے جب آفس کھلے ہیں تو اوریفلیم کے آفس میں کرنی ہے. یعنی ایک فکس کیا ہوا ہو, اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے لوگ کمپوز ہو جاتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آفس میں ڈیلی نہیں جا پاتا, جب لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تب بھی نہیں جا پاتے تھے, تو میں نے اپنے مخصوص دن کیے ہوئے تھے. سب کو پتا تھا کہ جیلانی صاحب عام دن میں آئے نہ آئے, ان دنوں میں ان ٹائمنگ میں جیلانی صاحب ضرور اویلیبل ہوں گے. یہی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ڈیمو دینا پروڈکٹس کا, جو خواتین کی بات ہو رہی ہے, تو وہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہو تاکہ وہ ان کو آپ استعمال بھی کر سکیں اور کروا سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایک کور ٹیم ضرور بنائیں. کور ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آپ کے اعتماد والے ساتھی, آپ کے وہ جنہیں رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے, یہ وہ لوگ. اور یہ آپ اگر میری تکنیک پر عمل کریں تو یہ وہی ہے کہ مثال کے طور پر جب جوائن کیا تھا اوریفلیم تو پہلا ہی ٹور ہمارا اسٹاک ہوم سویڈن کا تھا, تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پہلے جو اپنا بیچ بنائیں ان لوگوں کو بنائیں کہ جن کو اپنے ساتھ آپ اوریفلیم کے اس اپرچونٹی میں, اس گولڈ کانفرنس میں اسٹاک ہوم سویڈن لے جانا پسند کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی جو نیشنل سیلز مینیجر تھی میم سلمان تبسم, ان کو یہ بات کہی تھی. میں نے کہا میم آپ ڈائری کھولیں, میرا نام لکھیں, اگر زندہ رہا تو پورے پاکستان میں سب سے پہلے میں آپ کو کوالیفائی کر کے دکھاؤں گا یہ انٹرنیشنل ٹور. اور دوسری چیز یہ کہ اگر میں اپنی ٹیم کے 2 سے 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا, ان کو کوالیفائی نہ کرا سکا, تو اگر میں اکیلا کوالیفائی ہوا تو میں خود بھی نہیں جاؤں گا. اور الحمدللہ مطلب صرف میں اکیلا نہیں گیا تھا, الحمدللہ میرے ساتھ میری ٹیم کے مطلب ہم ٹوٹل 7 لوگ گئے تھے, جس میں الحمدللہ میں اور میری ٹیم کے 4 لوگ اور شامل تھے. یعنی ہم 5 لوگ تھے ایک ہی ٹیم کے. الحمدللہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ سب سے پہلے شامل کرنا ہے تاکہ جو میٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں, تو اس سے آپ کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے. تیسری چیز ہے اٹینڈ. ٹھیک ہے. اٹینڈ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے جو اوریفلیم کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, ہماری جو بڑی پریزنٹیشن ہوتی ہیں, ان میں آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے آپ کو اوریفلیم کی تمام ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. اور اب آپ کئی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے جی ہم تو کراچی میں نہیں رہتے, ہم تو لاہور نہیں رہتے, ہم تو آفس نہیں جا سکتے, تو ہم اوریفلیم کا نوٹس بورڈ کیسے دیکھیں. اس میں تو سجیشن کے طور پر اوریفلیم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو دیکھیں آپ اوریفلیم جب جوائن کرتے ہیں تو اوریفلیم کی ویب سائٹ پر آپ کا ایک ورچوئل آفس بن چکا ہوتا ہے. آپ جب اوریفلیم کی اپلیکیشن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو جب بھی اوریفلیم کی اپلیکیشن آپ آن کرتے ہیں تو اس میں پاپ اپ کرتا ہے وہ آپ کا نیا نوٹس, جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے. تو جس طرح آپ اپنے آرڈر کرتے ہیں, اپنے پوائنٹ دیکھتے ہیں, اسی طرح آپ کو چاہیے کہ ان اپڈیٹس کو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں. کئی لوگ اب کہہ رہے ہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بھائی پتہ نہیں چلا یہ کمپنی کا ذمہ تو نہیں ہے نا, کمپنی کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ کا اپنا بزنس ہے, آپ کو خود اپڈیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان پروگراموں میں, ان میٹنگ میں اپنی ٹیم اور پراسپیکٹ کے ساتھ شامل ہونا ہے.
ٹھیک ہے. ہمارے اکثر ساتھی اس پریزنٹیشن میں بھی آج بھی جیسے کریش پروگرام ہے نا 7 روزہ، جس کی وجہ سے ہم نے رکھا ہی شرط یہ تھی کہ آج ہم نئے لوگوں کے لیے نہیں بیسیکلی کر رہے تھے، ہم تمام ان لوگوں کے لیے آج کی یہ پریزنٹیشن تھی جو الحمدللہ اوری فلیم کو جوائن کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ لطیفہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوری فلیم کی پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، خرامہ چلے آ رہے ہیں، یا آن لائن ہو رہی ہے تو زوم میں اس کو لنک کو کلک کیا اور بیٹھ گئے. نہیں سر جی، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو سیکھیں ضرور، لیکن سیکھنا تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اس کو عمل بھی کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ یاد رکھیے گا اٹینڈ کے حوالے سے کہ اپنے پروسپیکٹ کے ساتھ آپ نے ان ٹریننگز اور میٹنگز میں آنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اوری فلیم آپ کو اپڈیٹ یہی دیتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے اوری فلیم کی جتنی بھی ٹریننگز ہیں ان سے، اور جو ایکٹیویٹیز اوری فلیم کی شیڈیول ہوتی ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس حوالے سے ایک چیز کیا کرنی ہے کہ آپ نے 3 وزٹ کرنے ہوتے ہیں. 3 وزٹ کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی آپ نے اس کے پاس جانا ہے، آپ ظاہر ڈیپینڈ آن سچویشن ہے، ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو ظاہر لاک ڈاؤن ہے نا، ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. پہلا جو آپ کا کانٹیکٹ ہوگا اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے نئے اسٹارٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اسٹارٹر کٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اسٹارٹر کٹ کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا چیز ہے اور کیسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے ایک فالو اپ رکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو، اپنے کلائنٹس کو اپنے انر سرکل میں کیٹالاگ دکھاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فالو اپ رکھنا ہے اس چیز کا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ان کو ایگری کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں میٹنگ میں آنا ہے، فلاں ٹریننگ میں آنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ظاہر فیس ٹو فیس ہوتی ہے، 101 کہہ لیں آپ اس کو. آج کل تو ظاہر فزیکلی چونکہ ملاقات پاسبل نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے آن لائن کریں اس کو آپ، لیکن یہ 101 والی بات ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جب سیکنڈ وزٹ ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے، اب آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہیں، ڈیمو سکھا رہے ہوتے ہیں، یا ہماری کوئی بڑی پریزنٹیشن ہے اس میں شامل کرتے ہیں. پھر دوسرے وزٹ میں بھی وہی چیز ہے کہ اب آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ بتاؤ کتنے لوگوں کو آپ نے کیٹلاگ دکھائی، کتنے لوگوں کو آپ نے اوری فلیم کے لیے انوائٹ کیا، کتنے لوگوں کو آپ نے اٹینڈ کے لیے ایگری کیا ہے کہ وہ جی آپ کے ساتھ میٹنگ میں جائیں گے. یہ بھی ظاہر ہے 20-25 منٹ فیس ٹو فیس یا عام زبان میں کہہ لیں 101 میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو سب سے اہم ٹپ ہے یہ ہے برنگ ناٹ اونلی انوائٹ. مثال کے طور پر ہماری آف لائن ایک پریزنٹیشن ہو رہی ہے یا میٹنگ ہو رہی ہے، یا اللہ کرے حالات تھوڑے تھوڑے صحیح ہونا شروع ہو جائیں، کسی گھر میں ہماری ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، کسی آفس میں ہماری ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، کسی وینیو پر ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے صرف ان کو انوائٹ نہیں کرنا، ان کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس چیز سے آپ کے پروسپیکٹ پر یا آپ کی ٹیم ممبر پر اس چیز کی اہمیت اور بڑھتی ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کیٹالاگ کلوز کانٹیکٹ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیٹالاگ کلوز سے مراد منتھ کلوز کہہ لیں، اوری فلیم کی لینگویج میں منتھ کو کیٹالاگ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو مہینہ ختم ہونے سے 3 سے 5 دن پہلے، مثال کے طور پر آپ 25 تاریخ سمجھ لیں، ہر مہینے کی 25 تاریخ کو آپ اپنا تیسرا وزٹ کریں گے. اور اس کے لیے سب سے بہترین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ پہلا وزٹ کریں آپ پہلے ہفتے میں، دوسرا وزٹ کریں آپ درمیانی 15 دن کے اندر اندر، یعنی 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ کے اندر اندر، اور تیسرا یہ جو وزٹ ہو رہا ہے کیٹالاگ کلوز کانٹیکٹ، یہ 21 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہی والی بات، آپ نے ان کو فالو اپ رکھنا ہے، فالو اپ لینا ہے ان سے کہ جی کتنے لوگوں کو آپ نے مطلب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، کتنے لوگوں کو آپ نے کیٹالاگ دکھائی تھی. اور ظاہر ہے یہ تو صرف 10 منٹ کی ہی بات ہے. اچھا، اس میں بات وہی ہے جو میں نے ابھی پرسوں کی ٹریننگ میں بھی کہی تھی کہ وہ جو ایک بہت بڑے ٹرینر ہے ان کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی جو ٹیم ہے وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں، آپ کی ٹیم وہ کرتی ہے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتی ہے. لہذا جو چیزیں آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جی آپ نے کرنی ہے، وہی چیز آپ نے پہلے کر کے دکھانی ہے. ٹھیک ہے.
اسی لیے میرا ایک بڑا اسٹرانگلی مشورہ ہوتا ہے، میرا طریقہ کار بھی ہے اور میرا اسٹرانگلی سب کو مشورہ بھی ہوتا ہے لیڈرز کو، کہ آپ پہلے ہی ہفتے میں، پہلے ہی شروع کے 2 دن 3 دن 4 دن کے اندر اپنے جو ذاتی 100 پوائنٹ ہیں وہ کر لیا کریں، پہلے ہی 10 دن کے اندر اپنے 3 نئے ریکروٹ بنا لیا کریں، تاکہ پھر آپ کو فالو اپ کرنے میں، اپنی ٹیموں کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہو کہ جی آپ نے کتنے آرڈر کلیکٹ کر لیے، کتنے پوائنٹ کر لیے، یہ دیکھو میرے 100 پوائنٹ تو ہو گئے، کتنے لوگوں کو آپ نے ریکروٹ کیا، کتنے لوگوں کو جوائن کرایا، یہ دیکھو میرے تو 3 لوگ جوائن ہو چکے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ سکسیس جب آپ کو ملتی ہے نا، یہ آپ کی چوائس سے آپ کو ملتی ہے، یہ بائی چانس آپ کو نہیں ملتی، یہ بائی چانس تو فلموں میں ملتی ہے۔ وہ جو فلموں میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ غربت کب قابل رشک ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی فلمی ہیرو کی ہو، فلمی ہیرو ہو یا فلمی ہیروئن ہو، تو ان کی زندگی تو بڑے قابل رشک ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں، نیچرل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیچرل زندگی میں کامیابی کبھی بھی بائی چانس نہیں ملتی، کامیابی ہمیشہ بائی چوائس ملتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ابھی تک مجھے برداشت کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پریزنٹیشن، اور پلس یہ کہ ہمارا جو گیٹنگ اسٹارٹڈ کا سیشن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہماری شیئرنگ میں نے ختم کر دی۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں جلدی سے۔ اچھا، یہ ہمارے بہت سارے